بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ آپ کی کراماتوں کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے، تو اس ویڈیو میں بنے رہیں شروع سے آخر تک اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کراماتوں کے بارے میں پوری جانکاری جانیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں، کیونکہ ایسے ہی اچھے ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ منصور حلاج کے عقیدت مند مریدین آپ کے حجرہ مبارک کے باہر موجود تھے، جبکہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عقیدت مندوں نے دیکھا کہ آپ حجرہ مبارک سے غائب ہیں۔ انہیں بڑی دیر ہو گئی اور وہ حجرے میں موجود نظر نہیں آ رہے تھے، اور اندر جا کر تلاش کیا گیا، مگر حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں تھے۔ سب حیران تھے کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر بھی نہیں نکلے، کیونکہ باہر نکلنے والے راستے پر وہ لوگ موجود تھے، اور باہر نکلتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور اندر سے کسی طرح غائب ہو گئے، اور پھر کسی نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ سب کی توجہ آپ کے حجرے پر ہی تھی، اور اسی حجرے کی طرف کو سبھی منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی سب لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ ایک اچانک حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک شیر پر سوار تشریف لے آئے۔ قریب پہنچ کر آپ شیر سے نیچے اترے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ایک طرف چل دیا۔ لوگوں نے خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری بھیج دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب پروردگار عالم کی ملکیت ہے، اور اسی کے فضل و کرم اور مہربانی سے ان تمام اشیاء پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ اس ہو حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا بھی جب عام ہوا تو عوام کے دلوں میں آپ کی مزید عقیدت بڑھ گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور عبادت الہی میں مستغرق تھے اور ایک سوئی اور نہایت توجہ کے ساتھ ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں ایک عقیدت مند حاضری کے سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آیا اور آپ کو عبادت الہی میں آپ کے قریب ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا بے ادبی خیال کیا۔ حضرت شیخ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اسی طرح مراقبے میں رہے، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنے حال میں بیٹھے رہے۔ اچانک ایک بہت بڑا بچھو آپ کے عقب سے نکلا اور آپ کے گرد چکر لگانا شروع ہو گیا۔ اس بچھو کو دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے چیخ ماری ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی ایک بہت ہی زہریلا بچھو آپ کے اوباس میں گھس گیا ہے۔ اس شخص نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ وہ بچھو پھر اوباس سے باہر نکل کر سامنے آ گیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بچھو کو مارنے کی کوشش کی، مگر حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا، یہ پچھلے 12 برس سے ہمارا ساتھی ہے اور اسی طرح ہی ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس واقعے کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو آپ کے عقیدت مندوں نے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی اللہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک زہریلا بچھو اپنی فطری تاثیر سے محروم ہو چکا ہے، اس واقعے
किताबों में लिखा हुआ है कि नाज़रीन कराम, जब इस वाक़ये को मक्का मुकर्रमा के उलमाए ज़ाहिर के सामने बयान किया गया तो उन्होंने वाक़या सुनाने वाले शख्स की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और इसे झूठा करार दिया। जब उस शख्स ने कसम खाकर कहा कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है तो उन्होंने कहा कि यकीनन तेरी नज़रों को धोखा हुआ है, क्योंकि मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह वली अल्लाह नहीं बल्कि एक शोबदा बाज हैं। और इस तरह हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह उलमाए ज़ाहिर की तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह एक बरस तक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहने के बाद मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए और एक बरस तक मक्का मुकर्रमा की मुजावरी की। मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान आपकी खिदमत में चंद मफलूकुल हाल और हाजतमंद लोग हाजिर हुए और कहा कि हमारी कुछ मदद करें। आपने उनसे फरमाया कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा खस्ता हाल हूँ और गरीब हूँ। आने वालों ने कहा कि आपको लोग मुस्तजाब और आवाद कहते हैं, अगर आपके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं तो आप हमारे लिए दुआ ही फरमा दीजिए। हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ बहानों से उनको टालने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो लोग अपनी बात पर बाहें आसमान की तरफ उठाते हुए अर्ज किया, ए रब्बे करीम, जब तूने अपने बंदों को मेरी तरफ मुतवज्जो किया है तो फिर इनकी हाजत भी पूरी फरमा दे। इसके साथ ही आपने अपना दायां हाथ फजा में बुलंद किया और जब हाथ नीचे किया तो उसमें बहुत से दरहम मौजूद थे। आपने तमाम दरहम ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर दिए और वह लोग खुशी खुशी वापस हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह की करामातें आपको पसंद आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें ताकि ये करामात शेयर करने का सवाब भी आपको मिल जाए। और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचाए और 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें।